نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سویرے اٹھو، اس کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جسے مسلمانوں نے صدیوں تک نہ سمجھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک سنت تھی، مگر جب یہودیوں نے اس پر تحقیق شروع کی تو ایک عجیب سی گھبراہٹ ان کے دلوں میں اتر گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چھوٹا سا عمل اتنا بڑا خزانہ چھپائے ہوئے ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تحقیق جوں جوں آگے بڑھی، یہودیوں کے محققین حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ یہ جان کر لرز گئے کہ صبح سویرے جاگنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو صبح سویرے جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ جب یہودی سائنسدانوں نے صبح جلدی جاگنے کے بارے میں تحقیق کی تو ان کے ہاں ایک گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی، اور جب آپ یہ تحقیق سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ سائنسدان فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اگر انسان صبح بہت جلدی بیدار ہو جائے تو اس کے جسم، دماغ اور طبیعت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب تحقیق مکمل ہوئی تو اس کے نتائج اتنے حیرت انگیز تھے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یہ جان کر دل خود بخود چاہے گا کہ انسان کبھی فجر کی نماز ترک نہ کرے، اور یاد رہے فجر کے وقت بیدار ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، کاش ہر مسلمان وہ جان لے تو کبھی فجر کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ممنوعات سے بچنا بذات خود عبادت ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم نہایت وسیع اور جامع ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں ڈھل جائے، یعنی انسان ہر کام ایسے کرے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور اس کا ہر عمل عبادت کے دائرے میں آ جائے۔ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے، ہر معاملے میں اللہ پاک کے حکم کو سامنے رکھے۔ اسلام انسان کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اور یہی ظاہری عبادات در حقیقت باطنی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انہیں ہی حرف عام میں عبادت کہا جاتا ہے، اور چونکہ انہی عبادات پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، اسی لیے انہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ان ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور اہم ترین رکن نماز ہے۔ اہل ایمان اور اہل بصیرت اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نماز کو اسلام میں کس قدر عظمت اور مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم کے اکثر و بیشتر پیغامات میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر نمایاں طور پر موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا مطالبہ جو ایک مسلمان سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی شناخت اور امتیازی نشان ہے۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بار بار زور دیا گیا ہے، اور اسے ترک کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نماز کی وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے، اور مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی نماز ہی ہے۔ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کا دروازہ کھول دیا۔ اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اسلام میں کس قدر بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور یاد رکھیں جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی بڑا اجر و ثواب بھی رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا ثواب بھی انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت فجر کی نماز کو حاصل ہے۔ فجر کی نماز پر جو اجر و انعام رکھا گیا ہے وہ باقی چاروں نمازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، نیند کی لذت جاری ہوتی ہے، جسم گرم اور نرم بستر میں سکون پا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کی اطاعت اور محبت میں سجدہ ریز ہونا ایک بہت بڑی قربانی اور عظیم عبادت ہے۔ یہ پورا عمل مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی میں جتنی زیادہ مشقت ہو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی بظاہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی فجر کی نماز اور تلاوت قرآن مجید کی اہمیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت کی فضیلت اور برکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں قرآن غور سے سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے تو
وقت فجر کے سارے انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہوں۔ احادیث نبویہ سے بھی نماز کی فضیلت، اہمیت اور نورانیت ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن، حدیث اور اسلامی لٹریچر میں جب دنیا کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد صرف زمین کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے علاقے نہیں بلکہ پوری کائنات اور اس کی تمام نعمتیں، خزانوں، دولت اور حکومتیں مراد ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جب صرف فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں، تو فرض نماز فجر کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ فجر کی نماز کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کوتاہی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، دیگر نمازوں کے مقابلے میں فجر کے وقت مسجدوں میں بہت کم نمازی نظر آتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو باقی 4 نمازوں میں کیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، سردیوں میں صبح کی ٹھنڈ کا عذر، مگر ہمارا ہر عذر، ہر بہانہ نماز سے کوتاہی کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، روزی میں فراوانی نہیں، کتنا بھی کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو گیا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، بیماری یا تنگی آتی رہتی ہے۔ اگر ہم ان تمام مسائل کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو صاف صاف محسوس ہوگا کہ یہ ساری بے برکتی، تنگی اور مصیبتیں اسی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے معاملے میں سخت غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بارے میں موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت زمین پر اترتا ہے۔ جو دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے فرشتہ اس کے دروازے پر رزق رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر لوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں ان کے لیے رزق مقرر کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن گھروں کے رہنے والے فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے رزق کو روک لیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفلیں، لوح قرآن کی تختی آویزاں کرنا اور تعویذ وغیرہ جیسے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کاموں کی برکت سے انکار نہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ان سب سے بڑھ کر خیر و برکت کا دار و مدار نماز کی ادائیگی پر ہے، اور خاص طور پر نماز فجر پر ہر خیر و برکت کا دروازہ نماز سے ہی کھلتا ہے، اور اللہ کی تمام نعمتیں اور برکتیں، رزق کے دریا نماز کی پابندی سے بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں کی ادائیگی بھی بے حد ضروری ہے، مگر کاروبار میں برکت اور خیر کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز فجر میں غفلت اور اس کی عدم ادائیگی دراصل گھر میں نحوست کے آغاز کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟
کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کی حقیقت کو سمجھیں۔ دین اسلام میں دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک عظیم الشان واقعہ موجود ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں ہوا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں 7ویں آسمان سے آگے بلایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرائیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور گناہوں کے عذاب کے مناظر دکھائے۔ اس عظیم اور بابرکت سفر میں بے شمار انعامات عطا کیے گئے، جن میں سب سے عظیم انعام امت محمدیہ کے لیے نماز کا تحفہ تھا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے خالق و مالک کے قریب تر لانے والی عظیم عبادت یعنی نماز اسی سفر میں فرض کی گئی۔ جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 رہیں گی لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ پس نماز نہ صرف فرض عبادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ اور قرب کا وسیلہ بھی ہے، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں مزید تخفیف کے لیے دوبارہ اللہ کے حضور جانے کا مشورہ دیا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے بار بار عرض کر لیا ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح تسلیم کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، نماز پڑھنا فرض ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، کیونکہ اس وقت نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ بستر چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن دن کے اسی خاص حصے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی فجر کی نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ دنیا میں آج لاکھوں لوگ بے خوابی کا شکار ہیں۔ نیند نہ آنے کی بیماری نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح کے قریب تھوڑی سی نیند آتی ہے جو نہ سکون دیتی ہے نہ توانائی، اور پورا دن ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس نیند نہ آنے کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد جب فجر کا وقت آتا ہے تو لوگ سو جاتے ہیں، اور اس قلیل نیند سے نہ سکون ملتا ہے نہ راحت، اور پھر دوائیاں، ڈاکٹر اور تھکن کے باوجود وہ نیند نہیں آتی جس کا جسم تقاضا کرتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس لمحے دل میں آنے والی اس چپ سی آواز کو سن لیتے ہیں جو کہتی ہے اٹھو نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر نیند کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے اٹھو کیونکہ اس وقت برکت ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ لگتا ہے، مگر جب دنیا نے اس پر تحقیق کی تو لرز اٹھی۔ یہودی سائنسدانوں نے اس سنت پر تحقیق کی تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ جان گئے یہ چھوٹی سی سنت در حقیقت اتنا بڑا خزانہ چھپائے ہوئے ہے کہ اگر مسلمانوں نے اسے اپنا لیا تو وہ دوبارہ دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے یہودی جو رات بھر جاگنے کے عادی تھے، اپنی نئی نسل کو سکھا رہے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ یہی وقت تمہیں عام انسانوں سے ہٹ کر غیر معمولی انسان بناتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ اداروں کی رپورٹس نے صاف لکھا ہے کہ اگر مسلمان صرف صبح اٹھنے کی سنت کو مستقل اپنا لیں تو وہ روحانی، ذہنی، جسمانی اور اقتصادی طور پر دنیا کی طاقت بن سکتے ہیں۔ آج دنیا کے بڑے ملکوں کی افواج، کامیاب ترین کاروباری شخصیات، سائنسدان اور CEOs فجر کے وقت بیدار ہونے کو اپنی کامیابی کا راز قرار دیتے ہیں، کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سویرے جاگنے والے لوگ زیادہ صحت مند، ذہین، متحرک اور طویل عمر پاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق جو لوگ فجر کے وقت یا سورج طلوع ہونے سے قبل جاگتے ہیں، ان میں امراض قلب، شوگر، ذہنی دباؤ اور نیند کی بیماریوں کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں، ان کی دماغی کارکردگی بہتر رہتی ہے اور ان کا مدافعاتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔
صبح کی خنک اور تازہ ہوا میں آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے جو دل و دماغ کے لیے اکسیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن بھر تازہ دم چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت آنے والے اور جانے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے رب کریم، جب ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس گئے تو وہ نماز میں مصروف تھے۔ فجر اور عصر کے وقت سونے سے منع کرنے کی ایک سائنسی وجہ یہ بھی ہے کہ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت زمین کے مقناطیسی میدان میں قدرتی تبدیلی آتی ہے۔ اس وقت سونا دماغی الجھن، سر درد، بے سکونی اور توانائی کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ فجر کے وقت جاگنے والا انسان اس آکسیجن، تازگی اور سکون سے فائدہ اٹھاتا ہے، جبکہ جو سوتا رہتا ہے وہ ان تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل و احادیث مبارکہ موجود ہیں جنہیں اگر انسان جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ان نمازوں میں ضرور شریک ہوں، چاہے گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جن دو نمازوں کو سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور برکت دی گئی ہو، ہم انہیں سب سے زیادہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر زندگی میں بے برکتی، بے سکونی اور پریشانی کیوں نہ آئے۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نماز فجر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو سستی اور غفلت سے پاک فرما، ہمارے گھروں میں برکت، رزق میں کشادگی اور دلوں میں سکون عطا فرما۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو اپنے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔